ملت ٹائمز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ جڑے ہیں، بایوگرافیکل انسائکلوپیڈیا آف انڈین مسلم فریڈم فائٹر، ایک ایسی کتاب جو مسلم فریڈم فائٹر کے زندگی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان دنوں اس کتاب کا بہت شہرہ ہے۔ یہ کتاب معروف صحافی اور مصنف سید عبید الرحمان صاحب کی تازہ تصنیف ہے جو ابھی ابھی شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب انگریزی زبان میں مسلم مجاہدین آزادی پر سب سے مضبوط اور تفصیلی کتاب ہے۔ موجودہ حالات میں جہاں پالیسی کے لیول پر تاریخ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کتاب کی اہمیت ان دنوں بڑھ جاتی ہے۔ 650 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں 128 مجاہدین آزادی کا تذکرہ موجود ہے۔ کتاب کی اشاعت سے پہلے اسے مشہور مورخین بشمول رانا صفوی، علی گڑھ یونیورسٹی کے تاریخ کے پروفیسر ندیم رضا اور امیر اللہ خان، پروفیسر سچیتنا اپادھیائے رائے کے پاس بھی ریویو کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان سب نے کتاب کے لیے تعریفی کلمات کہے ہیں۔ سید عبید الرحمان صاحب جو ہمارے ساتھ جڑیں گے بات چیت کرنے کے لیے، خود کتاب کے مصنف، بنیادی طور پر انگریزی کے صحافی رہے ہیں اور مختلف اخبارات اور پورٹلز میں بشمول ہندوستان ٹائمز، اکنامک ٹائمز، عرب نیوز، گلف نیوز اور نیوز کلک جیسے اداروں میں ان کے لیے لکھتے رہے ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستانی مسلمانوں کی ماڈرن تاریخ کی تدوین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کو محفوظ نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ڈائریکٹ ہم ان کے ساتھ جڑتے ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے سید عبید الرحمان صاحب۔ آپ نے سب سے پہلے چاہوں گا کہ اس کتاب کا آئیڈیا کیسے آیا؟ یہ پورا پروجیکٹ جو مسلم سینیریو میں آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک ماڈرن ہسٹری کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیسے آئیڈیا آپ کے پاس آیا؟ بہت بہت شکریہ کاشف صاحب۔ ایکچولی یہ تقریباً پچھلے 4 سال پہلے جب ہم لوگ تلاش کر رہے تھے کہ ہمیں، چونکہ مسلمانوں کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان میں کچھ نہیں کیا بلکہ پاکستان بنایا، اور اس طرح دوسری ڈویژن چیزیں مسلمانوں کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ہماری آزادی میں نہ تو کوئی کنٹریبیوشن ہے، نہ انہوں نے کچھ کیا، نہ آزادی کے بعد کچھ کیا۔ تو ایسے ہی ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے، بعض ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب اس پر کوئی میٹیریل موجود نہیں ہے تو آپ کتاب کیوں نہیں تصنیف کرتے؟ تو آئیڈیا ایکچولی وہاں سے آیا، اور پہلی کتاب میری اس وقت آئی تقریباً 3.5-4 سال پہلے، وہ مسلم فریڈم فائٹرز کنٹریبیوشنز آف انڈین مسلمز ان دی فریڈم موومنٹ۔ یہ تقریباً 200 صفحات کی مشتمل کتاب ہے۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ساتھ میں شائع ہوا، اور پٹنہ میں ہم نے لانچ کیا تھا اس کو، اور ہرش مندر صاحب نے، جن کو سب لوگ جانتے ہیں، بہت ہیومن رائٹس وغیرہ میں کافی کام کر رکھا ہے، انہوں نے اس بک لانچ کی صدارت کی تھی۔ تو وہاں سے آئیڈیا کلک کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہم ایک چیز تیار کر سکتے ہیں، تو چونکہ میدان خالی پڑا ہوا ہے اور کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، اصل میں آپ تلاش کریں گے چیزوں کو تو آپ کو ایک نہ تو تفصیلی چیزیں ملیں گی، نہ ہی آپ کو جو بہت ساری تحریکات آزادی جن میں مسلمانوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، بلکہ مسلمانوں نے لیڈ کیا، جیسے 1857 کی جنگ آزادی ہے، اگر ہم دیکھیں تو انگریزوں کی نگاہ میں، آپ آج چاہے ہماری گورنمنٹ یا مورخین کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن انگریزوں کی نگاہ میں، جو انگریز گورنمنٹ میں تھے، ان کی نگاہ میں یہ تھا کہ اس کو مسلمانوں نے شروع کیا، مسلمانوں نے ایگزیکیوٹ کیا، اور مسلمانوں نے اس میں قربانیاں دی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، اس وقت چاہے بنگال ہو یا اتر پردیش ہو یا دلی ہو، دلی میں پوری دلی جو ہے وہ خالی کر دی گئی تھی مسلمانوں سے۔ دلی میں ایک بھی مسلمان نہیں بچا تھا 1857 کے بعد۔ جامع مسجد میں ان کے فوجی بیرک بنایا گیا تھا۔ فتح پوری مسجد، جو ہماری تاریخی بہت بڑی مسجد ہے دلی کی، چاندنی چوک میں، اس مسجد کو ایک غیر مسلم بزنس مین کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا تھا۔ پھر 1857 ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ ریشمی رومال تحریک، اس کے بارے میں، وہ تو دیوبند نے شروع کی تحریک کو اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا، یہ تو بس سرکمسٹانسز تھے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائی۔ تو آپ کا جو یہ آئیڈیا تھا اس طرح سے مسلم ہسٹری کو جمع کرنے کا، تو یہ تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ آپ کی کتاب میں کیا ایسا کچھ خاص ہے جو اور لوگوں سے آپ کی کتاب کو ممتاز کرتی ہے؟
اور میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے لوگ ریفرنس کے طور پر مسلم بک کو کھنگالتے ہیں، استعمال کرتے ہیں یا اس کا ریفرنس لیتے ہیں، اس میں اردو پٹی میں جو کچھ لکھا گیا ہے مسلم آزادی تاریخ کے تناظر میں، تو اس میں کوئی ریسرچ میتھڈ کا اس لحاظ سے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ خیال اتنا نہیں رکھا گیا. تو آپ کی کتاب میں کیا کس طرح سے آپ نے اس کو جمع کیا ہے؟ کیا کچھ اس میں نیا ہے؟ کتنے لوگوں کا اس میں تذکرہ ہے؟ اس بارے میں اگر آپ روشنی ڈال سکیں. چلیے یہ میری جو کتاب ہے بایوگرافیکل انسائکلوپیڈیا آف انڈین مسلم فریڈم فائٹرز، یہ یونیک ایفرٹ ہے. یونیک ایفرٹ ان دا سینس کہ پہلے اردو اور انگریزی میں ان چیزوں کو لکھا گیا، لیکن اس میں حوالہ جات کو ریفرنسز کو دینے کا اہتمام نہیں کیا. اس میں نے تقریباً کئی سو کتابوں کا مطالعہ کیا. تفصیلی ریفرنسز اس میں موجود ہیں، اس میں حواشی موجود ہیں، حواشیوں کے حوالے موجود ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسی دستاویزی کتاب ہے جس کے بعد یعنی یہ جو 128 جو شخصیات ہیں ان کا اس میں تذکرہ ہے، ان میں سے جو اہم شخصیات ہیں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہو جائیں، امام بخش شہبائی ہو جائیں، ہمارے محمود حسن صاحب ہو جائیں، یعنی جو لیڈنگ جو فیگرز ہیں ان کے بارے میں انگریزی میں چیزیں تو اویلیبل ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے بارے میں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. ان کے بارے میں تفصیلی مضامین ہیں، یعنی بعض کے اوپر تقریباً 20 صفحات 25 صفحات 30 صفحات کے اوپر یہ مضامین موجود ہیں. اور بعض لوگ جن کے جیسے بطخ میاں وغیرہ جو ہیں جن کا معمولی سا کیا نام ہے اس میں کردار رہا ہے، ان کے بارے میں بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کا اتنا تفصیلی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے. ڈفرینٹ اس سینس میں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسے، کہ ہم نے پورے جو تاریخ میں جو چیزیں موجود تھیں ان افراد کے بارے میں وہ ہم نے جمع کرتی ہیں ایک جگہ. اب اگر آپ کو کسی ایک شخص کے بارے میں معلوم کرنا تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس کتاب کو لے کر میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ اپنی گفتگو رکھ رہے ہیں اور اس کتاب کے تناظر میں لکھ رہے ہیں، اور میں نے کچھ فوٹوز بھی دیکھی تھی جو صدر جمہوریہ کے ساتھ اس کتاب کو کسی نے پیش کیا تھا. اسی طرح سے یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی دیا گیا تھا. سابق ایل جی ہمارے دہلی کے، ان کو بھی یہ کتاب پیش کی گئی تھی. تو کیا وہاں کا ان لوگوں کے پاس جب کتاب گئی اور ان لوگوں کا کیا آپ ریویو دیکھتے ہیں، یا ایک براڈ پروسپیکٹو میں جو ایک غیر مسلم آبادی ہے جس کو بہت ہی ایک پورے طریقے سے جو ایک اکیڈمک ڈسکورس میں الگ رکھ کر چیزوں کو کوشش کی جا رہی ہے پیش کرنے کی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے یا کیسے ریویوز آ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کتاب کو شائع ہوئے ابھی صرف 10 دن ہوئے، اور جس کتاب کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ میری پرانی کتاب وہ مسلم فریڈم فائٹرز کنٹریبیوشنز آف انڈین مسلم ٹو دی فریڈم موومنٹ، وہ تقریباً 3 سال پہلے شائع ہوئی تھی. اس کتاب کو مائنورٹیز کمیشن کے ورکنگ پریزیڈنٹ عاطف رشید نے کسی بک اسٹور سے خریدا. انہوں نے دیکھا، ان کو پسند آئی، تو انہوں نے نہ صرف ایک صدر جمہوریہ کو دیا بلکہ انہوں نے تقریباً جتنے بڑے پولیٹیشینز ہیں ان کو بذات خود بازار سے خرید کر لے جا کر پیش کیا. تو نہ میری عاطف رشید سے ملاقات ہوئی، نہ ان لوگوں سے ملاقات، نہ میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے کہ کتاب کیسے پہنچی، اور نہ ہی مجھے ان کا فیڈ بیک معلوم ہے. بس یہ کہ ایک چیز ہے ہماری جو اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کو پہنچ گئی جو لوگ یعنی جو گورنمنٹ میں ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جن کی آراء ڈفرینٹ ہے اس کے بارے میں، جو میری اپنی آراء ہے اس کے مقابلے میں ان میں ڈفرینٹ ہے. میری اس کتاب میں بھی ان کے اوپر کافی سخت تبصرے ہیں، اور اس کتاب میں بھی ان کے اوپر خاصے سخت تبصرے ہیں جن کی خدمت میں کتاب پیش کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے کتاب دیکھی ہوگی تو ہو سکتا ہے ان کے نظریے میں کچھ تبدیلی ہے جس کی توقع مجھے بہت کم ہے. بہت شکریہ. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا ڈیپلی کام کیا ہے اور ریسرچ میتھڈ کا استعمال کر کے آپ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ ریفرنس بک کے طور پر آپ کی کتاب کا تذکرہ ہو اور لوگ اس کو یوز کریں. تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس دور کے جو مجاہدین آزادی کا ڈیپلی مطالعہ کیا ہے، اس میں کیا ایک کامن بات تھی جو یہاں کے مجاہدین آزادی کو ہماری زمین سے جوڑتے تھے، ہندوستان سے جوڑتے تھے، اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب میں اپنے آپ کو وہ ابھرتا ہوا ہندوستان کے لیے بہت کچھ کرتا ہوا محسوس کر پا رہے تھے؟ وہ کیا ایک کامن بات تھی جس نے سب کو اس طریقے سے جنگ آزادی پر اور یہاں پر جو فوجی آکوپیشن تھا اس کو نکال باہر کیا؟ کیا وہ بات آپ دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اس کو سنکھیپ میں بتا سکیں. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ان دا سینس اس میں ہے
کہ آپ دیکھیں کہ چاہے وہ احمد اللہ خان ہو یا عظیم اللہ خان ہو یا ہمارے آخری مغل امپرر بہادر شاہ ظفر ہوں یا ان کے بیٹے ہوں، یہ سب جو ہے وہ نان کامنل شخصیات تھیں جن کے ساتھ ہزاروں لاکھوں ہندو، مسلمان، دوسرے سکھ، تقریباً ہر کمیونٹی کے لوگ موجود تھے، ہر علاقے کے لوگ موجود تھے. تو یہ آپ نے جو لفظ یوز کیا گنگا جمنی تہذیب، یہ بہت ہی ایپٹ ورڈ ہے اس کے لیے کہ ہم اس میں ایسا نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ دلی میں جو بہت ساری یعنی جو راجستھان سے جو راجپوتوں کی فوجیں آئی تھیں بہادر شاہ ظفر کو سپورٹ کرنے کے لیے، انہوں نے اور مسلمانوں نے ایک ساتھ جنگ لڑی. کبھی بھی کوئی کامنل ایلیمنٹ نہیں آیا. احمد اللہ شاہ کے ساتھ ہزاروں ہندو فوجی جو موجود تھے جو آخر وقت تک ان کے ساتھ رہے، جیسے رانی لکشمی بائی کے ساتھ جو تھے وہ مسلمان فوجی جو تھے آخر وقت تک رہے. عظیم اللہ خان جو تھے یہ نانا صاحب کے پرائم منسٹر تھے. تو ایسا ہمارے یہاں ایسا کوئی یعنی کوئی ڈفرینس تھا ہی نہیں کہ کمیونٹی یا کمیونل بیس کو ڈفرینس ہو. یہ تو ہمارے یہاں انگریزوں نے بعد میں پیدا کیا تاکہ دوبارہ جو انقلاب کے لیے مسلمانوں نے کوشش کی، ہندوؤں نے ایک ساتھ یکجہتی سے کوشش کی، وہ دوبارہ نہ ہو پائے. اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب رہے. بعد میں ان کا ایجنڈا جو تھا بعض دوسری ڈویژنل طاقتوں نے لے لیا، جو جن کو بعد میں بہت زیادہ عروج بھی ملا. آپ جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کیا عروج ملا ان کو وہ جو ہے. لیکن اس کی بنیاد جو ہے انگریزوں نے رکھی اور ان کا منشا یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان کمیونٹیز میں جو ڈومیننٹ کمیونٹیز ہیں دو، ان میں ایک ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ وہ دونوں کبھی ایک ساتھ نہ آ پائیں. اس کو حالانکہ بہت مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی، ہمارے ایم اے انصاری جو کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہے، دوسرے بہت سارے افراد نے کوشش کی انڈیویجلی بھی کلیکٹیولی بھی کہ اس ڈفرینس کو ختم کر سکے. جواہر لال نہرو نے بھی بہت کوشش کی، اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن وہ صرف ڈیلے کر سکے. لیکن بعد میں کیونکہ جو ڈویژیو فورسز تھیں انہوں نے بعد میں بہت زیادہ گراؤنڈ لیول پر کام کیا، سنسیئرلی کوشش کی، اور آپ دیکھیں کہ اب وہ بہت آگے جا چکی ہیں. انگریزوں نے بہت کوشش کی لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو بہت کاؤنٹر کیا، بہت کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. اور آپ دیکھیں پوری تحریک آزادی میں ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں جس میں ہندو مسلمان ساتھ میں نہ دکھے. ہر جگہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے، دونوں ایک ساتھ جنگ کرتے، دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے. اچھا، ہم پھر سے اپنے اسپیسیفک سوال پہ آتے ہیں. اس کتاب کے تناظر میں جو ایک طریقہ ہوتا ہے بایوگرافی ٹائپ کی چیزیں جمع ہوتی ہیں، اس حساب سے لکھی جاتی ہیں، تو اس میں آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کسی مجاہدین آزادی کو لکھتے ہوئے؟ ان کی کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ابھارنے کی کوشش کی ہے یا بتانے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے بایوگرافیز جو ہیں وہ بے شمار لکھی جا چکی ہیں. آپ دیکھیں اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی تو ان کی تو بے شمار بایوگرافیز ہیں، لیکن بہت سارے افراد ایسے جن کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں گیا ہے. جیسے امام بخش صاحبائی کے بارے میں، امام بخش صاحبائی بہت بڑے اسکالر تھے. 1857 میں ان کو اور ان کے بچوں کو لے جا کر دریا کے کنارے کھڑا کر کے گولی مارتی. انہیں کو نہیں، ان کے محلے کے کوچا چیران کے 1400 لوگوں کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا گیا تھا. میں نے جو کوشش کی ہے وہ یہ کہ یعنی جو چیزیں آج کے تناظر میں جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں، ان کی قربانیوں کو سامنے لا سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں اگر آخری مغل فرما روا، اتنی بڑی شخصیت، اتنی زیادہ قربانیاں دی، ان کے سارے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ دیا گیا جہاں وہ گھٹ گھٹ کے مرے. اس آدمی کے بارے میں ہمارے یہاں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ وہ تھا یعنی ایک نواب تھا، ایک بادشاہ تھا جو ختم ہو گیا. لیکن اس آدمی نے آزادی کے لیے جو قربانی دی، اس قربانی کے بارے میں لوگ نہیں جانتے. میں نے لوگوں کو جو ہمارے لیڈرز تھے جن کا اس میں تذکرہ آیا ہے، ان کی قربانیوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی پرسن کی، اپنے گھر کے افراد کی قربانیاں دی ہیں، اور اس میں کبھی ایک لفظ شکایت نہیں لائے. کبھی انہوں نے مرسی پیٹیشنز نہیں لکھی. کبھی انہوں نے یعنی آپ دیکھیں کہ جعفر تھانیسری 23 سال تک ایک نوجوان کو لے جا کر آپ انڈمان کی جیلیں بند کر دیں اور وہ کبھی مرسی پیٹیشن نہیں لکھے، ایک بار نہیں لکھا. اس 23 سال رہے. وہ تو کسی طرح ان کو آزادی مل گئی تو بعد میں باہر آ گئے. لیکن ہمارے لاکھوں افراد
جو यानी अंडमान की आप ये जेल में कह रहे गए। हैं कि मुजाहिदीन आज़ादी के ताल्लुक से जो बहुत सारी किताबें हैं, उनमें बहुत सारे गुमनाम ऐसी शख्सियात हैं जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, मुसलमान थे, लेकिन उनका तज़किरा मौजूद नहीं है। उनको आपने भी शामिल किया है और उन पर रिसर्च करके आप इस किताब में उनको पेश करने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है, लेकिन हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी देखें, मेरी अगली किताब जो आने जा रही है वो इंशाल्लाह मालाबार जो म्यूटनी थी, जिसको मोपला म्यूटनी भी कहते हैं, जिसके बारे में आजकल राइट विंगर्स कह रहे हैं कि ये जो है हिंदुओं का उसमें स्लॉटर किया गया था और हिंदुओं को टारगेट किया गया था। ये बिल्कुल गलत, गुमराह, यानी तारीख को बिल्कुल गुमराह जी, कुन जी। गलत अंदाज हाँ, से अभी तो हम पेश देख करने की रहे हैं कोशिश। कि काफ़ी ज़्यादा इस मामले में एक पुरानी तारीख से रिलेट करते हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये कहा जा रहा है या बताया जा रहा है कि इसकी तारीख ऐसे है। तो इस सिनेरियो में आप काम करने करने जा रहे हैं जैसा कि आप मुस्तकबिल का प्लान बता रहे हैं? देखिए, एक तो एक लंबा काम है, जो मैंने अभी किया है तो बहुत मामूली सा है। आप कह सकते हैं एक समुंदर में आप एक कतरा निकालें तो वो कतरे की मानिंद है। बहुत लंबा काम है। मैं एक पूरा हमने एक इंडिया मुस्लिम हिस्ट्री प्रोजेक्ट के नाम से इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ स्कॉलर्स को हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको उनसे ट्रांसलेट कराएंगे मुख्तलिफ चीज़ों को, जो उर्दू में मौजूद हैं, जो हिंदी में मौजूद हैं, जो अंग्रेजी में मौजूद हैं, जो उर्दू में नहीं आई हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस से हम उसको इंशाल्लाह यानी जो हमारी पूरा जो लिटरेचर जो जो अब तक लिखा नहीं गया है या स्कैटर्ड है, मैं चाह रहा हूँ, हमारी कोशिश है इंडिया मुस्लिम हिस्ट्री प्रोजेक्ट के तनाजुर में, कि उसके अंडर में, कि हम उसको एक यकजा कर दें, ताकि हमारे ऊपर जो इतराजात होते हैं, इतराजात करने के वालों के मुंह बंद हो जाएं। दूसरा ये कि हमारे जो लोग हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है तो उन सवालात का खुद जवाब नहीं दे पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 2-3 शख्सियात के बाद किसी और का तस्करा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास जो रीडर्स हैं, जिनके पास किताब पहुंची है और जो किताब को जिन्होंने बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो नाम ही नहीं सुना था। तो ये जो जिन लोगों के पास किताब पहुंची है, पढ़े लिखे लोग हैं जो लीडरशिप रोल में हैं, उनको नहीं पता, तो हमारे आम लोगों को, हमारी नई जनरेशन को कैसे पता होगा। तो हम एक मामूली सी कोशिश है, दुआ कीजिए कोशिश कामयाब रहे। इसी के साथ-साथ जो इस तनाज़ुर में बहुत सारी गुफ्तगू होती है या एक तरह की बाद में चलकर कॉमनल बात हो जाती है, वो मसाजिद का एक बड़ा इसमें हम देखते हैं कि न्यूज़ में भी और बहुत सारी जगहों पर उसका तज़किरा आता है कि फलाँ मस्जिद फलाँ सन में उस जगह की जो असल मालिकान थे वो किसी और कोई और थे। तो तारीख़ी तौर पर क्या इस तरह से कोई काम किया जा रहा है या आपके ज़हन में इस तरह का भी कोई प्रोजेक्ट है, जिसमें हिंदुस्तान की मसाजिद को आप देखें, जो हमारी तारीखी मसाजिद हैं या जिस पर मुसलमान सदियों से नमाज अदा करते आ रहे हैं, तो इस तौर पर भी कोई प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जो वाकई लाक़े तहसीन है। तो इस सिलसिले में भी आपकी कोई काम है या फिर आप करने की कोशिश में हैं? ये तो आपने मुझे याद दिला दिया। हमारी अगली किताब जो 2022 में इंशाल्लाह आने जा रही है, वो हिस्टोरिक मॉस्क ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड। इसमें हिंदुस्तान की जो तारीखी मसाजिद जितनी हैं, यानी जहाँ पर अभी नमाज हो रही है, उन मसाजिद की बात नहीं कर रहा जो पहले थी। अब एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें अंडर में है, यहाँ जहाँ नमाज नहीं होती, मैं उनका तस्करा नहीं कर रहा। वो तारीखी मसाजिद पूरे हिंदुस्तान में जहाँ अभी नमाज होती है, मुसलमानों के कब्जे में, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर, उन मसाजिद को हम एक जगह उनकी हिस्ट्री, उनकी पिक्चर्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो लोग इस तरह, इससे पहले बात जैसे हरियाणा में मसाजिद के बारे में एफर्ट हुई, लेकिन नेशनल लेवल पर अभी कोई ऐसी एफर्ट नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिल करें। हमारी अपनी जो मसाजिद हैं जिनमें नमाज होती है, जो बाकायदा हमारे अंडर में है, उनको महफूज करने की इससे बेहतर कोई कोशिश नहीं हो सकती कि आप उनकी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर दें और ये बताएं कि ये जो है शुरू पहले दिन भी मस्जिद थी और आज बीच में ही मस्जिद रही और आज भी मस्जिद ही है। बेहद शुक्रिया आपका। ये मुझे तो लग रहा था ये सवाल ही होगा, लेकिन आप इस पर काम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और भी हमने जो आज इस किताब का इंतखाब किया है, बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, इसके तनाजुर में अगर कोई और बात हमारे दर्शकों से आप बताना चाहें, हमारे दर्शकों को इस किताब के तनाजुर में कुछ और कहना चाहें, तो ज़रूर आखिरी गुजारिशात के तौर पर आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत अहम बात ये है कि हमें मालूम होना चाहिए
کہ ہم کیا ہیں, ہماری ہسٹری کیا ہے, ہماری ٹریڈیشن کیا ہے, ہماری ہیریٹیج کیا ہے. اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے, ہم اپنے آپ سے ناآشنا ہیں. اور یہ ناآشنائیت اس ماحول میں جہاں ہمیں بلٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے کردار کو کم کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس ماحول میں اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ ایک پرزور طریقے سے یہ پیش کر سکیں کہ بھائی اگر تمہارا کنٹریبیوشن ہے ملک نیشن بلڈنگ میں تو ہمارا کنٹریبیوشن بھی رہا ہے. اگر دوسری قوموں کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم نے اپنے قد سے آگے بڑھ کر زیادہ قربانیاں دی ہیں. اور یہ کہ اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈیفیٹسٹ ٹائپ کی مینٹالٹی میں مبتلا رہیں گے, اور آپ پرزور طریقے سے اپنے آپ کو اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہمارے ساتھ, ہماری جو نئی جنریشن ہے بلکہ دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جا سکے اور ایک ڈیفیٹسٹ جو مینٹالٹی ہے اس سے نکل کے ہم اسرٹیو اس میں ہو کہ ہم بھائی آپ کا کردار ہے برابر ہے, ہمارا کردار ہے, اور ہمارا کردار ہمارے قد سے زیادہ بڑا ہے. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ ملت ٹائمز سے گفتگو کرنے کے لیے. ہم درشکوں سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا لگا یہ ہمارا ڈسکشن ہے, اور سید عبید الرحمان صاحب کا ایک بڑا کام اس تناظر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں. تو ضرور ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا. بہت بہت شکریہ. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے, سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو, ہندی, انگریزی, بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے, آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے, تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز, نفرت کے خلاف جنگ, فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com